کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ناموں میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو کائنات کے پردے چاک کر دیتا ہے؟ ایک ایسا نام جس کے ذکر سے تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، ناممکن حقیقت بن جاتا ہے اور دعائیں لمحوں میں عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ الہی راز ہے جو ہر نبی کو اپنے اپنے طریقے سے ملا اور ہر ولی کے دل میں اس کا نور چمکتا رہا۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں بلکہ ایک الہی کوڈ ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب کی خاص قربت میں پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم کریں گے اس روحانی سفر کا آغاز، اسم اعظم کی تلاش کا سفر جو آپ کو ایمان کی گہرائیوں تک لے جائے گا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کل 4000 نام ہیں، 1000 نام جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، 1000 نام لوح محفوظ میں راز کے طور پر محفوظ ہے، 1000 نام صرف فرشتوں کو معلوم ہے، اور باقی بچتے ہیں 1000 نام تو ان میں 300 تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے، 300 زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر، 300 انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ باقی بچے 100 نام جن میں 99 تو قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں موجود ہیں، مگر ایک نام ایسا ہے جو چھپا دیا گیا ہے۔ یہ وہی نام ہے جو زمین و آسمان کے سب رازوں سے بڑھ کر ہے، وہی نام جو انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوا، وہی نام جسے دنیا اسم اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم کوئی مخصوص لفظ یا جملہ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اسم اعظم الفاظ کا محض مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جس تک پہنچنے کے لیے صرف زبان کی تکرار نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، روح کی طہارت اور رب سے گہرا تعلق ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، اسم اعظم کی تاثیر وقت اور مقام کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کا ماننا ہے کہ اسم اعظم ہر دور میں ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر نبی، ہر ولی اور ہر عارف کو ان کے مقام، زمانے اور حالات کے مطابق مختلف صورت میں عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ویسا نہیں تھا۔ بعض صوفیاء کے تذکروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہیں اسم اعظم کی دولت براہ راست خواب یا روحانی کشف کے ذریعے عطا ہوئی۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کے بارے میں روایت ہے کہ انہیں اسم اعظم کشف کے ذریعے عطا ہوا، اور جب انہوں نے اسے پڑھا تو ایسے راز اور مناظر ان پر آشکار ہوئے جو عام نگاہوں سے ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں۔ ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ اسم اعظم کا اثر نیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسم اعظم کسی خاص شخص کے ہاتھ میں ویسا ہی اثر دکھاتا ہے جیسے اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے تو اس کے ذریعے روحانی دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسے ذاتی مفاد یا آزمائش کے لیے آزمائے تو یہ اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف مواقع پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الگ الگ اسم اعظم سکھائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی اسم اعظم سب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہر نبی کو الگ راز عطا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسم اعظم سے وقت اور فاصلے کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کے یہاں کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب اسم اعظم کا ورد مخصوص شرائط کے ساتھ کیا جائے تو انسان کا جسمانی وجود تو وہیں رہتا ہے مگر اس کی روح کسی اور مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اسم اعظم کی برکت سے انہوں نے لمحوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کیا۔ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ اسم اعظم قرآن ہی میں پوشیدہ ہے لیکن مختلف مقامات پر بکھرا ہوا ہے، جس کی ترتیب عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور صرف وہی لوگ اس راز کو سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے خاص علم عطا ہوتا ہے۔ یعنی اسم اعظم قرآن میں موجود ہے مگر عام انسان کے لیے اس کا راز کھلا ہوا نہیں ہے۔ روحانی ماہرین کا ماننا ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اسم اعظم کا ورد کرتا ہے
تو اس کے جسم سے نکلنے والی توانائی میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ بعض اولیاء اللہ کی موجودگی میں لوگ ایک عجیب نورانی کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ دراصل اسم اعظم کی تاثیر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی روحانی ساخت، مزاج اور مقصد حیات کے مطابق اس کا ایک مخصوص اسم اعظم ہوتا ہے، اور اگر وہ اسے صحیح طریقے سے تلاش کر لے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔ جی ہاں، جب بات اسم اعظم کی چل رہی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ اسم اعظم کی بھی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے قرآنی اسم اعظم، جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ کے عظیم صفاتی ناموں کے طور پر آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو بعض احادیث میں اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، الرحمن الرحیم، یا ذو الجلال والاکرام۔ دوسری قسم ہے روایتی یا حدیثی اسم اعظم۔ بعض احادیث میں خاص دعاؤں کے الفاظ کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے۔ جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے روحانی یا باطنی اسم اعظم۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کو خواب یا کشف میں معلوم ہوتا ہے، یا کسی روحانی استاد کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے اسم اعظم کی حقیقت عطا فرماتا ہے، اور پھر جب بھی وہ اس نام سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہی اللہ کے خاص نام کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھی قسم ہے اسم اعظم خاص۔ یہ اسم اعظم کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو عطا کی ہے۔ عام لوگوں کے لیے اس کی حقیقت پوشیدہ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص اسم عطا کیا گیا تھا، جس کی برکت سے آپ ہوا، جنات اور دیگر مخلوقات کو اپنے تابع رکھتے تھے۔ یہ وہ اسم ہے جس کا علم صرف اللہ کے برگزیدہ اور مقرب ترین بندوں کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ترکیبی اسم اعظم۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک لفظ نہیں بلکہ چند مخصوص اسما کا مجموعہ ہے، جیسے یا اللہ، یا حی، یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام۔ علماء کے مطابق جب یہ اسماء ایک ساتھ پڑھے جائیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور الحی القیوم کو کثرت سے پڑھے وہ اسم اعظم کی برکت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے عملی اسم اعظم۔ یہ وہ قسم ہے جو مخصوص وظائف اور اذکار پر مبنی ہے۔ بعض علماء کے مطابق ہر وہ نام جو ایک خاص طریقے سے اور یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کے طور پر پڑھا جائے اسم اعظم کا اثر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے تو یہ اس کے لیے اسم اعظم کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ اولیاء کرام کے مجربات میں سے ایک ہے، اگرچہ یہ براہ راست حدیث سے ثابت نہیں۔ علماء دین اور فقہا کا کہنا ہے کہ ان اذکار یا اسما کو اسم اعظم کہنا اس معنی میں نہیں کہ یہ وہی اصل اسم اعظم ہیں، بلکہ ان کے ورد سے وہی روحانی طاقت پیدا ہو سکتی ہے جو اسم اعظم کے اثرات میں سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہے جو دل کے مکمل سکون، اطمینان اور یقین کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات کے اثر کا نسخہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تاکہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ سکیں۔ انسانوں نے اپنے کشف اور ذاتی تجربے سے یہ جانا کہ کچھ الفاظ دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں اور کچھ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ الہامی اور روحانی کتابیں ہمیشہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور نیک بندوں کو دی جانے والی خاص دعاؤں اور الفاظ کا ذکر کرتی آئی ہیں۔ ذرا سوچئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا،
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سکھائی گئی وہ بابرکت دعائیں یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایسے نورانی خزانے ہیں جن میں قبولیت کی ضمانت چھپی ہے۔ انہی قبول ہونے والے رازوں میں ایک سب سے عظیم راز چھپا ہے اسم اعظم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عظیم اور پوشیدہ نام ہے جس کی تلاش میں صدیوں سے علماء، صوفیہ اور روحانیت کے ماہرین اپنی زندگیاں صرف کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس نام میں وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اسم اعظم ایک ایسی بابرکت چیز ہے جس میں بے پناہ روحانی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جو کام بظاہر ناممکن لگتے ہیں اس کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے وسیلے سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ غیبی مدد خود چل کر آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہی وہ نام ہے جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہی نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی یہ نام معلوم تھا اور اسی کے طفیل وہ ایک فرشتے کے ہمراہ آسمانوں کا سفر کر گئے۔ یہ اسم اعظم بہت سے انبیاء کرام کو معلوم تھا۔ 4 مقدس آسمانی کتابوں میں سب سے قدیم کتاب زبور میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی اس نام کو جانتے تھے اور انہوں نے یہ راز اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بتایا تھا۔ یہ وہ راز ہے جو تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ مختلف آسمانی کتابوں اور قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ درج ہے جب آپ نے تخت بلقیس منگوانے کا حکم دیا۔ دربار میں موجود آپ کے وزیر نے عرض کیا، میرے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت یہاں حاصل کر سکتا ہوں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص آصف بن برخیہ تھا اور اس کی اس حیرت انگیز قدرت کا راز اسم اعظم ہی تھا۔ اسی اسم کی برکت سے وہ اتنی عظیم کرامت دکھانے پر قادر ہوا۔ اگر بنی اسرائیل اور یہود کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم کا علم حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی قدیم ہے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق یہ اسم مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور آپ نے یہ راز اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور چند خاص لوگوں کو ہی بتایا تھا۔ بنی اسرائیل سخت مشکلات اور آزمائشوں میں اسی اسم کا ورد کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کرواتے، لیکن جب ایک طویل عرصے تک ان میں نبوت کا سلسلہ موقوف ہوا تو یہ لوگ اصل دین سے بھٹک گئے اور کنعانیوں کے باطل معبود بزبوب کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے عجیب و غریب رسومات، منتر اور خود ساختہ کلمات اختیار کر لیے۔ ان کے روحانی عاملین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خاص کلمات اور اسما سیکھ لیے ہیں جن سے وہ قوم یہود کی ہر مشکل دور کر سکتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جادو اور عظیم مظاہرے دکھاتے، یہاں تک کہ دیکھنے والے یہ سمجھ بیٹھتے کہ یہ لوگ واقعی اسم اعظم کے عالم ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ شیطان کی مدد سے سفلی علوم اور قبالہ کے ذریعے یہ کام انجام دیتے تھے، جبکہ حقیقی اسم اعظم کا علم اب بھی صرف چند مخصوص اور پوشیدہ لوگوں کے پاس تھا۔ انہی چند منتخب لوگوں میں ایک کا نام بالم بن بورا تھا جو ایک کنعانی شخص تھا۔ بالم بن بورا کو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں قبول ہونے کا شرف بخشا تھا۔ وہ جب چاہے اسم اعظم پڑھ کر 3 دفعہ اپنی دعائیں پوری کروا سکتا تھا۔ روایت ہے کہ جب اس کی بیوی کو یہ راز معلوم ہوا تو اس نے بالم سے کہا، میرے لیے دعا کرو کہ میں بنی اسرائیل کی سب سے حسین عورت بن جاؤں۔ بالم نے دعا کی اور وہ عورت بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت اور دلکش خاتون بن گئی۔ بنی اسرائیل کے مرد اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے، لیکن وہ عورت دنیاوی خواہشات میں پڑ کر بالم کو چھوڑ گئی۔ بالم نے غصے میں اللہ سے دعا کی کہ اسے کتیا بنا دے۔ فوراً ہی وہ عورت کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ اس عورت کے بچے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر باپ کے پاس گڑ گڑاتے اور منتیں کرنے لگے کہ اسے دوبارہ انسان بنا دو۔ آخرکار بالم نے تیسری اور آخری دعا میں اللہ سے عرض کیا کہ اسے دوبارہ انسان بنا دے۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ عورت پھر سے انسان بن گئی۔
یوں بعالم کی تینوں دعائیں ختم ہو گئیں جو اس نے اسم اعظم کے ذریعے کی تھیں۔ اب اس کے پاس صرف حسرت اور پچھتاوا باقی رہ گیا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں ایک پورا باب موجود ہے جس کا نام نبوکاف حزقیل ہے، جو اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 6 عظیم مکاشفات دکھائے ان کا ذکر ہے۔ پہلا مکاشفہ ایک خشک ہڈیوں کی وادی کا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ہر طرف مردوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آئیں۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے دعا کی تو ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا اور وہ مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے مکاشفے میں آپ نے دیکھا کہ یروشلم تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کو مستقبل کی پیشن گوئی سنائی گئی۔ یہودیوں کا غلام بن جانا، ہیکل سلیمانی کا مسمار ہونا اور آسمان پر ایک عظیم رتھ کو پرواز کرتے دیکھنا، یہ سب آپ کے مکاشفات میں شامل تھا۔ یہ 6 مکاشفات دیکھنے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کے دل میں ایک خاص روحانی قوت پیدا ہوئی۔ یہودی آپ سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام نے کچھ ایسے خفیہ حروف کا علم حاصل کیا جو اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ نام تھے۔ یہی وہ اسم اعظم تھا جس کے ذریعے آپ نے وادی میں مردوں کو زندہ کیا۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے بے شمار نام ملتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی نام ہیں جو کسی کو معلوم نہیں، اور وہ صرف اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو وحی یا الہام کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ تورات کی کتاب خروج میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر اللہ سے عرض کیا، اگر بنی اسرائیل مجھ سے پوچھیں کہ تمہارا رب کا نام کیا ہے تو میں کیا کہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا یہوہ ہے، اور یہی میرا نام ہمیشہ کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل تورات کی تلاوت کے دوران اس نام یہوہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس میں ایک روحانی طاقت ہے جس سے اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ سیکریٹ نیم آف گاڈ یعنی اسم اعظم ہے۔ قرآن مجید بھی اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر واقعی یہوہ اسم اعظم ہے تو قرآن میں بھی اس کا مفہوم موجود ہونا چاہیے۔ دراصل عبرانی، تورات، انجیل اور عربی قرآن میں کئی الفاظ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، جیسے موسیٰ کو عبرانی میں موسے، ابراہیم کو ابراہم، جبرائیل کو گبرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبرانی میں خدا کا نام یہوہ، جو کہ قرآن مجید میں الحی القیوم کے ہم معنی ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یہودی تاریخ کے مطابق بنی اسرائیل اس اسم اعظم کو انتہائی مقدس مانتے تھے، اور عام لوگوں کو یہ نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک مرتبہ سب سے بڑے مذہبی پیشوا ربی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ ہیکل کے اندر اس نام کا ذکر کرے، اور وہ لمحہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو یہودی اس عظیم نام الہی کو لینا چھوڑ بیٹھے۔ رفتہ رفتہ وہ اس کا تلفظ اور معنی دونوں بھول گئے۔ آج یہودی، عیسائی یا دنیا کا کوئی ماہر یہ نہیں جانتا کہ عبرانی لفظ جسے یہوہ پڑھا جاتا ہے اس کی اصل ٹرانسلیشن کیا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہوئے تلفظ کو درست کر کے اپنا حقیقی نام واضح فرما دیا۔ قرآن کا مقصد ہی پچھلی آسمانی کتابوں کی تصحیح تھا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، اور یہ نام ہے الحی القیوم۔ صدیوں سے صوفیہ اور ماہرین روحانیت اسم اعظم کی تلاش میں رہے۔ بعض نے الف لام میم کو اسم اعظم کہا، بعض نے ذوالجلال والاکرام کو، بعض نے ربنا یا اللہ کو، اور کچھ نے یا حی کو۔ کئی صوفیہ 40 دن ان الفاظ کا ورد کرتے رہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں۔ جب بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرے کہ دل و دماغ ہر شے سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، تب اس کی زبان سے نکلے کلمات اسم اعظم کا اثر رکھتے ہیں۔ انبیاء، ائمہ اور اولیاء اللہ اس حقیقت سے آگاہ تھے، اسی لیے ان کی دعائیں کبھی رد نہ ہوئیں۔
اصل میں اسم اعظم کی تاثیر اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرے، اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرے۔ یہی عملی کیفیت اسم اعظم کا سب سے بڑا راز ہے۔ عام انسان کو اس کا حقیقی علم نہیں دیا گیا، لیکن جو دعا خالص نیت، کامل یقین اور پورے ایمان سے مانگی جائے وہ اسم اعظم سے مانگی جانے والی دعا کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن میں موجود اسماء الحسنہ کو ایمان، اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو وہی آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ تو دوستوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل میں اتر گیا ہو تو دیر نہ کریں، اسے لائک اور شیئر کر کے نیکی کا ذریعہ بنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم سب مل کر اسلام کی خوشبو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق جینے، اپنے ذکر میں رہنے اور شکر کے سجدے کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔